ہم سب طلبہ عربی گرامر پڑھ چکے ہوتے ہیں، اولہی سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ثانیہ تک بہت کچھ پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ پھر بھی جو عبارت ہوتی ہے عربی کی، کوئی کتاب اگر دے دی جائے تو بڑا ہی جھجک محسوس ہوتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پریکٹس بہت کم رہتا ہے، اور ایک ایک لفظ کی تحقیق، جب آدمی ایک ایک لفظ کی تحقیق کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا بن رہا ہے، اس کے بعد پھر کافی جو ہے آسانی ہو جاتی ہے۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے اور قسط وار ہم لوگ عربی سیکھنے کی کوشش کریں گے، قسط وار۔ آج یہ ہے کہ عربی عبارت کیسے پڑھنا ہے، اور کچھ اس کے ساتھ مطلب ترکیب وغیرہ بھی ہم لوگ کریں گے۔ اب یہ ہے کہ اگر عربی عبارت سے جان چورانا شروع کر دیں تو پھر بہت برا ہوگا، آخر تک جو ہے بڑی پیچیدگیاں پھر سامنے آ جائیں گی۔ تو اس کے ایک ہی حل ہے کہ اس میں کوشش کی جائے اور عبارت حل کیا جائے۔ کیسے عبارت حل کریں گے؟ آپ میرے ساتھ بنے رہیں، انشاءاللہ تعالی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ دیکھیں یہاں پہ ہے اوپر میں ہیڈ لائن میں من کسر الاسنام۔ اب یہ ہے کہ اس کو من کیوں پڑھیں ہم، یہ سوال اٹھتا ہے، اور اس کو کسرہ ہی کیوں پڑھیں، کثیرہ بھی تو پڑھ سکتے تھے، اور اس کو الاسنام کیوں پڑھے، الاسنام یا الاسنام بھی پڑھ سکتے تھے۔ تو یہی ہے کہ اگر ہم اس طرح کی پریکٹس کرتے رہیں تو اس طرح کی پریکٹس اکیلے بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر دو لوگ ہوں تو اور زیادہ بہتر ہے کہ دونوں حضرات ایک دوسرے سے پوچھیں آپس میں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں انشاءاللہ تعالی، اسی تھوڑا تھوڑا کر کے، وہ ہے نا قطرہ قطرہ دریا میں شود، ایک ایک بوند ہی سے دریا بھر جاتا ہے۔ تو جو کچھ بتائیں اسے کاپی پہ آپ نوٹ کرتے جائیں، انشاءاللہ تعالی آگے جا کر کے بہت کچھ ہو جائے گا۔ دیکھیں اگر ہم اس کو من پڑھیں تو اس صورت میں ہوگا من کسر الاسنام، یہ فعل ہو جائے گا، اور اگر ہم من پڑھیں تو اس میں استفہامیہ جو آتے ہیں 11، اس میں سے یہ من ہے، من، ما، ایو، ایتن، ماذا، لما، مہما وغیرہ۔ اب یہ ہے کہ اس کو ہم کسارہ پڑھیں، کثیرہ پڑھیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ ثلاثی مجرد کا جو باب ہوتا ہے تو اس میں دیکھنا ہی پڑتا ہے لغت میں۔ تو ابھی ہم نے لغت کو دیکھا ہے، تو لغت میں یہ ضرب سے تھا، ضرب یضرب کسر یکسر کسرا فہو کاسر، اور اس کا معنی تھا توڑنا۔ تو من کسر الاسنام، اب اسنامہ کیوں پڑھ رہے ہیں اور اسناموں کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سے ہوا کی ضمیر نکلی اور من کی طرف راجع ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو کسر فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہو جائے گا، اور الاسنام مفعول بہ، معنی ہوگا کس نے بتوں کو توڑا، کس نے بتوں کو توڑا۔ تو یہ کتاب قصص النبیین ہے، ہم اسی پہ ابھی فی الحال پریکٹس کریں گے۔ تو کس نے بتوں کو توڑا؟ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب جملے میں سوال آ جائے تو یہ سوال کس میں سے ہے؟ انشاء میں سے ہے۔ سوال کس میں سے ہے؟ انشاء میں سے ہے۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی انشاء کی قسمیں بھی بیان کریں گے۔ تو انشاء میں سے ہے تو اب کیا بن جائے گا؟ یہ جملہ اسمیہ انشائیہ بن جائے گا، جملہ انشائیہ بنے گا، یہ ہے نا۔ اب یہ اسنام جو ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھا، تو اسنام صنم کی جمع ہے، اسنام کیا ہے؟ صنم کی جمع ہے۔ اب دیکھیں بائع الاسنام، بتوں کو بیچنے والا، بتوں کو بیچنے والا۔ بائع، یہ باع یبیع بیان، یہ بھی کس باب سے ہے؟ یہ بھی ضرب یضرب سے باب سے ہے۔ ہم آگے چل کر کے تعلیل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، ابھی ہلکا سا ہم ٹچ دینا چاہ رہے ہیں تاکہ ذہن اس طرف بن جائے۔ تعلیل، ترکیب، نحوی اور صرفی اعتبار سے، اور اس کے بعد ترکیب
بھی اور اس کے بعد ترجمہ بھی انشاءاللہ تعالی۔ یہاں قبل ایام کثیرۃ جدہ، ابھی جدہ کی ترکیب کیا ہوتی ہے ہم بعد میں اس پہ دھیان دیں گے، پہلے اس کا ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں۔ قبل ایام کثیرۃ، ایام کثیرۃ بہت دنوں پہلے، کثیرۃ جدہ بہت۔ اب یہ تو لفظی ترجمہ ہوا، جب لفظی ترجمہ کی ساخت ہمیں معلوم ہو گئی تب ترجمہ کیسے ہوگا؟ قبل ایام کثیرۃ جدہ، بہت دنوں پہلے کی بات ہے، بہت دنوں پہلے کی بات ہے، اس طرح ترجمہ کر سکتے ہیں، اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں بہت دنوں پہلے کی بات ہے۔ آگے کانا فی قریۃ رجل مشہور جدہ، فی قریۃ ایک گاؤں میں، رجل مشہور ایک مشہور آدمی، کانا منے تھا، تو اس کو اس طرح ترجمہ کر سکتے ہیں قبل ایام کثیرۃ جدہ کانا فی قریۃ رجل مشہور جدہ، بہت دنوں پہلے کی بات ہے، ایک قریہ میں، ایک گاؤں میں ایک بہت مشہور آدمی تھا۔ اچھا، وکان اسم ھذا الرجل آزرا، وکان اسم ھذا الرجل، ھذا مبتدا ہے، ھذا اسم اشارہ ہے، الرجل مشار الیہ، تو اس کا معنی ہو جائے گا اس آدمی کا نام۔ اب اس آدمی کا کیوں آ رہا ہے یہاں پہ بیچ میں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ھذا اپنے مشار الیہ سے مل کر کے اسموں کا مضار الیہ بن گیا ہے، اور مضار الیہ بن کر کے کانا کا اسم بن گیا ہے، اور آزرا کانا کی خبر ہے، تو اس آدمی کا نام آزر تھا۔ وَكَانَ آزَرُ يَبِيعُ الْأَصْنَامَ، اور آزر جو ہے بتوں کو بیچتا تھا، آزر بتوں کو بیچتا تھا۔ اب یہ تو ترجمہ ہو گیا، اب جب ترجمہ معلوم ہو گیا تو اب ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ایک ایک لفظ کی جو ہے تحقیق ہونی چاہیے صرفی اور نحوی اعتبار سے، اور پھر اس کی تعلیل ہونی چاہیے بعیبیو وغیرہ کی، اور کیا کہتے ہیں واحد جمع بھی دیکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ویڈیو میں اس کی ترکیب بھی کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جہاں پہ ضرورت پیش آئے گی تعلیل کی وہاں تعلیل بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔